دنیا کے معاملات میں تو ہم سوچ و بچار سے کام لے رہے ہیں، یہ ہو جائے گا، یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کریں گے تو یہ۔ آخرت کے لیے ہم کوئی سوچ، وہ بھی اسباب کی بات ہے، ساری بات تو اسباب کی ہے، ساری بات تو آپ کے اپنے ارادے کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدینے میں تشریف لائے تو کچھ لوگوں نے مجبوراً اسلام قبول کر لیا، انہوں نے نہ سوچا اور نہ سمجھا، بس حالات کا تقاضا یہ ہوا کہ کلمہ پڑھ لو، تو انہوں نے پڑھ لیا کلمہ۔ ہمارا ایمان بھی یہی ہے، کوئی سوچ سمجھ تو نہیں ہے ہماری۔ آپ کیوں مسلمان ہیں؟ میں آج کے مسلمان سے پوچھتا ہوں، محض اس لیے کہ آپ ایک رسمی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے اور اس نے آپ کو کلمہ سکھا دیا اور بس نماز روزے کی باتیں سکھا دی تو بس آپ سمجھنے لگے۔ ہم میں ایمان کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے، یہ بات میں آپ کو کہہ دوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم بے عقل ہیں؟ تو بات تو ایسی نہیں ہے، عقل تو ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس کو استعمال نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ جہنم کے لیے میں نے بہت سی مخلوقات پیدا کی ہیں جنات اور انسان میں سے، ان کے پاس سوچنے کے لیے دل ہے لیکن یہ سوچتے نہیں ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا۔ بات تو یہی ہے نا کہ ہمارا موضوع پچھلی نشست کا کہ سمجھدار کیسے بنے، تو یہ تو آپ نے خود سوچنا ہے۔ ایک چیز ہے، اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے، نہیں کریں گے تو بس بہت سی دیکھیں ہمارے جو یہ جو آپ اسکول میں بچے کو داخلہ کرتے ہیں، اس کے بعد کوئی خاص کورس کراتے ہیں تو وہ بچہ پھر انجینئر بن جاتا ہے یا کوئی بھی فن حاصل کر لیتا ہے یا ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ یہ کس نے سکھایا؟ یہ اصل اس نے خود ارادہ کیا کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، پھر اس کے اسباب استعمال کیے، میڈیکل کالج میں گیا یا جو بھی 4-5 سال فیسیں، تیاری اور پھر پڑھائی، تو پھر اس کی محنت رنگ لائی، پاس ہو گیا۔ پھر آگے اس نے ارادہ کیا تو پھر بھی اس کو استادوں کی ضرورت پڑی اسپیشلسٹ بننے کے لیے، اور تجربے کی ضرورت پڑی، تجربہ کار لوگوں۔ تو پھر اس نے ارادہ کیا میں نے اسپیشلسٹ بننا ہے، تو پھر اس نے محنت کی، فیسیں دی، یہ کیا وہ کیا، تو پھر بن گیا۔ تو اسی طرح دیکھیں یہ عالم اسباب ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ کوئی کام خود بخود نہیں ہوتا، نہ اللہ زبردستی کسی کو ہدایت دیتا ہے اور نہ کسی کو گمراہ کرتا ہے۔ ہدایت سب کے لیے ہے، ہدی للناس، ہدایت سب کے لیے۔ ومن ابصر قد جاءکم، دیکھیں بہت اچھی آیت مجھے یاد آئی ہے، قد جاءکم بصائر من ربکم ومن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا۔ تمہارے پاس یہ عقل کے دلائل، ساری بصیرت کی باتیں آ گئیں، اب جس نے سوچ سمجھ سے کام لیا اپنے لیے کرے گا، کسی پر اس کا احسان تو نہیں ہے، اپنے اوپر احسان کرے گا، جنت اس کی ہو جائے گی۔ ومن عمیہ، جو اندھا رہا اس سے، تو اس کی گمراہی کا اثر تو اسی کو ہوگا۔ تو دیکھیں ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ ہدایت کو قبول کرنا آپ کے اپنے فائدے میں ہے۔ آپ مال و جان کو یا زندگی کو اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں یا اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں تو اس میں تو آپ ہی کا فائدہ ہے۔ پہلے تو دنیا کا فائدہ ہے کہ دنیا میں غم ختم ہو جائے گا، آپ کا دنیا کا غم ختم ہو جائے گا، ایک فکر ہوگی، آخرت کی فکر۔ دنیا کے غم تو پہلا فائدہ تو یہ ہے آپ کی، یعنی سکون آ جائے گا زندگی، جو ہے بس راضی برضا، ٹھیک ہے۔
تو اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا. اللہ کی ایک میں جملہ پڑھ رہا تھا کہ اللہ کی جو فیصلے ہیں آپ اس پہ راضی ہو جائیں تو آپ کا غم ختم ہو جائے گا. آپ کے متعلق اللہ تعالیٰ کی جو بھی فیصلے ہیں آپ اس پر راضی ہو جائیں تو غم ختم ہو جائے گا. بات ہے صحیح، غم ختم ہو جائے گا. شادی کی، بچے نہیں ہو رہے، آپ راضی ہو جائیں، غم نہیں ہوگا. بچہ ہے 15 سال کا، مر گیا، اللہ مارا کس نے؟ اللہ نے، تو کائے کا غم ہے؟ خود مر گئے آپ کسی بھی مرحلے میں، بیماری آ گئی نہیں ٹھیک ہو رہی، کوئی غم ہے نہیں. ٹھیک ہے بیماری ہے، اسی میں نے فوت ہونا ہے تو ٹھیک ہے، غم ختم ہو جائے گا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے. کیوں؟ بس یہی وجہ ہے. اچھا دیکھیں، سمجھنا، اللہ نے کسی کو یعنی بے عقل نہیں پیدا کیا. ہم جو ہے عقل کو نہیں استعمال کر رہے، جو آج کا میرا موضوع ہے. ہم بے عقل بن گئے. دنیا کے معاملات میں تو ہم سوچ و بچار سے کام لے رہے ہیں، یہ ہو جائے گا، یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کریں گے تو یہ. آخرت کے لیے ہم کوئی سوچ، وہ بھی اسباب کی بات ہے. ساری بات تو اسباب کی ہے، ساری بات تو آپ کے اپنے ارادے کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدینے میں تشریف لائے تو کچھ لوگوں نے مجبوراً اسلام قبول کر لیا. انہوں نے نہ سوچا اور نہ سمجھا، بس حالات کا تقاضا یہ ہوا کہ کلمہ پڑھ لو، تو انہوں نے پڑھ لیا کلمہ. ہمارا ایمان بھی یہی ہے، کوئی سوچ سمجھ تو نہیں ہے ہماری. آپ کیوں مسلمان ہیں؟ میں آج کے مسلمان سے پوچھتا ہوں، محض اس لیے کہ آپ ایک رسمی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے اور اس نے آپ کو کلمہ سکھا دیا اور بس نماز روزے کی باتیں سکھا دی تو بس آپ سمجھنے لگے. ہم میں ایمان کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے، یہ بات میں آپ کو کہہ دوں، حدیث سے کہہ رہا ہوں. بہرحال میں ابھی مضمون کو شارٹ کر رہا ہوں. ہم میں ایمان کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے. اسلام کو نہ ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں. تو پھر تو یہی ہے، ہماری ساری سوچ، ساری فکر جو ہے دنیا تک محدود ہے. آپ دیکھ لیں اپنے ذہن کا جراحی کریں، آپریشن کریں، دیکھیں اس میں کیا ہے بھرا ہوا ہے، بس بھرا ہوا ہے دنیا کا سارے خیالات. دعا کیجئے، دعا کیجئے، بڑے مشکل حالات ہیں، ہوتے ہیں نا، دعاؤں کے لیے آتے ہیں. مزاروں پہ آپ جاتے ہیں دعاؤں کے لیے، وہاں پھر کچھ رسم رواج جو بھی ہے. ابھی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، کسی نے وہ خانہ کعبہ کی جو پردے کے وہ جو ہک لگائے ہوتے ہیں نا، اس میں کسی نے تالا لگا دیا تھا. ایک تالا ہمارے جیسے لوگوں نے نا، ہوتے ہیں تالے والے، یہ وہ دجیاں باندھ لیتے ہیں یا جو بھی ہے، تو وہاں پہ کوئی یعنی مشکل حل ہونی چاہیے، تالا کھلنا چاہیے، جو بھی ان کا ہوا ہے. لیکن ہماری سوچ، ہم نرے بے وقوف ہیں. جو بھی زندگی گزار رہا ہے دنیا کے لیے، وہ نرا بے وقوف ہے، کم عقل ہے. الا انہم هم السفہاء، سورہ بقرہ میں ہے. اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا نؤمن كما آمن السفہاء. تو بے وقوف ہیں، سب کچھ اللہ کے دین کے لیے لوٹا رہے ہیں. بے وقوف ہیں، ہم ان کی طرح ایمان لے آئے. اب یہ دیکھیں، یہ سوال و جواب مومن سے کر رہا ہے. آمنو کما آمن الناس، بھئی جیسے اور لوگ ہیں تم بھی ایمان لے آؤ. کہتے ہیں وہ تو بے وقوف ہیں. تو ہم بے وقوف بنے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ضرور میں سناؤں گا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. ہوشیار تم میں سے وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں کر لے، اپنے نفس کو، اور عمل کرے آخرت کے لیے جو موت کے بعد ہے. اور بے وقوف ہے وہ شخص جو من چاہی زندگی گزار رہا ہے اپنی مرضی سے، اللہ سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے، اللہ کی ہدایت سے، اور پھر بھی اللہ سے توقعات باندھ رہے ہیں. آج تمام مسلمان
کہ کیا عقیدہ ہے کہ ہم کافر ہیں، مشرک ہیں؟ نہیں، ہم نہیں سمجھتے. رویہ مشرکانہ ہے، کافرانہ ہے، ہم سوچ بھی نہیں ہے. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سوچنے کی اور سمجھنے کی. اور وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.